السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کون شخص ہے جو ناواقف ہو؟ آپ کی شان رفعت اور مقام عدل دنیا کے اندر بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بیت المال جاتے تھے اور بیت المال سے کچھ سامان لے کر کے اس طرف کہیں جایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جایا تو کرتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جایا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند نشین خلافت ہونے کے بعد بیت المال کی طرف گئے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی، اور جس راستے کی طرف چل کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ جایا کرتے تھے اس طرف چلنا شروع کیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کہاں جایا کرتے تھے؟ لوگوں نے بتلایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اسی طرف وہ جایا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چلنا شروع ہوئے تو چلتے چلتے وہ راستہ ایک جھوپڑی کی طرف جا رہا تھا، اور اس جھوپڑے کے اندر ایک نابینا شخص تھا جو بیٹھا ہوا تھا، موجود تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے اور اس شخص نے آہٹ محسوس کیا کہ کوئی شخص آیا ہے، تو وہ شخص بڑا خفا ہوا، ناراض ہوا، غصے میں آگ بگولا ہوا اور ڈانٹ کر کے کہا کہ 3 دن تک کہاں تھے، اور 3 دن تک میں بھوکا پیاسا رہ گیا اور تم آئے نہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بتلایا نہیں کہ کون آیا کرتا تھا اور میں کون ہوں اور 3 دن تک کیوں نہیں آیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ جب کھلانا شروع کیا تو اس بوڑھے نے پھر ڈانٹا کہ 3 دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانا بھی بھول گئے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پھر بتلایا کہ جو آپ کے پاس اس سے پہلے کھانا کھلانے کے لیے آیا کرتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ 2 سال تک وہ ہمارے پاس مسلسل آتے رہے اور مجھے کھانا کھلاتے رہے، لیکن آج تک انہوں نے اپنے بارے میں نہیں بتلایا کہ میں کون ہوں جو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا کہ عمر مجھے کھڑا کرو، اور کھڑا کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کراؤ اور اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص کو جو نابینا تھا کلمہ شہادتین کا اقرار کروایا۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے پروج، یہ تھے خلفائے راشدین المہدیین، جو بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی فائدے کے مصیبت زدہ کی خبرگیری کیا کرتے تھے، پریشان لوگوں کی فریاد رسی کیا کرتے تھے، اس طرح کے اپاہجوں مفلوجوں کے پاس پہنچتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ان تک مہیا کرایا کرتے تھے۔ جو شخص کسی مصیبت زدہ کے کام آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو یوں بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اکابرین خلفائے راشدین المہدیین۔ اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر نیک نامی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمارے دائیں بائیں آس پاس میں بہت سے ایسے مصیبت زدہ پریشان حال لوگ رہتے ہیں جن کی ہم خبر گیری کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں ہرگز یہ بات نہ دیکھیں
کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، پریشان زدہ، مصیبت زدہ، مفلوق الحال، بیچارہ، اور اس طرح سے آنکھوں سے معذور، پیروں سے معذور، ہاتھ پیر سے معذور جو بھی کوئی ہو، اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی سیوا کرتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے ثواب ذخیر آخرت فرمائے گا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فلاح کا ضامن ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں اللہ رب العزت اس عمل کے بدلے میں سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔